سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے کچھ اپنی ہی دراڑیں پڑتی نظر آ رہی ہیں، اور اپنے ہی جو ان کے لوگ ہیں وہی شاید آپس میں لوئل نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا پھر اپنی پارٹی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ کہ پرویز خٹک کابینہ میں انہوں نے شرکت کی جو کہ متوقع نہیں تھی، وہ کیوں آئے، کیوں شریک ہوئے اور اس کے وجہ سے کیا ہونے والا ہے آگے چل کے، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی اہمیت جو ہے وہ کچھ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے باقی پارٹیز کی نسبت۔ کیا پی ٹی آئی اس کی امپورٹنس کو بڑھا رہی ہے؟ کیا ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اس وجہ سے وہ ان کی امپورٹنس کو زیادہ بڑھا رہے ہیں، اور اس لیے کہ وہ ان کو فائدہ دے دیں کچھ؟ ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے ملیحہ؟ زبردست، آپ بتائیں آپ کیسے؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے، اللہ کا شکر ہے، ابھی تک تو پتہ بھی نہیں چلا، بس گزر گیا۔ چوتھا روزہ ہے ہاں غالباً، تو بس اللہ کا شکر ہے اچھے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا، بڑے بڑے اچھے جا رہے ہیں۔ موسم ویسے بھی ایک تو اچھا ہے نا، نفسیاتی طور پر بندہ وہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی تقریباً 13 گھنٹے کا روزہ ہے، چھوٹے ہیں روزے، ہاں، اور موسم بھی بہتر ہے نا، مختصر روزے۔ دنیا کے جن ممالک میں مختصر ترین روزہ ہے اس میں ایک پاکستان بھی ہے، کہ مطلب 13 گھنٹے، 12.5 سے 13.5 گھنٹے تک۔ تو وہ زیادہ تر سردیوں کی طرف بڑھتے جائیں گے، وہ بھی زیادہ تر سوتے ہوئے ہم لوگ گزارتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل۔ چلیں سب کچھ تھوڑی سی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں۔ پرویز خٹک نے کابینہ میں شرکت کی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ متوقع نہیں تھی جو کہ، سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے آ گئے؟ اور دوسرا یہ کہ اب کیا ہونے والا ہے آگے چل کے؟ دیکھیں ملیحہ، پرویز خٹک کی جو شرکت ہے اس کو ہم مستقبل کے منظرنامے میں فٹ کریں گے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ پرویز خٹک الیکشن ہار گئے تھے قومی اور صوبائی پہ، اپنے بھائی لیاقت خٹک کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے تھے، پھر ایک ضمنی الیکشن ان کے وزارت اعلیٰ کے دوران ہوا اور اس ضمنی الیکشن میں بھی ان کو شکست ہوئی، تو وہ گزشتہ 3-4 سال سے بہت ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے پولیٹیکلی۔ اب موجودہ الیکشن میں بھی وہ ہار گئے۔ اب اگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ ہار گئے، تو بھائی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 1985 سے وہ الیکشنیں لڑ رہے ہیں، وہ کبھی نہیں ہارے تھے، وہ مسلسل جیتتے رہے۔ اگر ایک الیکشن وہ ہار گئے تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور اس میں تو سب ہار گئے ہیں، اس میں تو مولانا فضل الرحمان بھی ہار گئے، اس میں آفتاب شیرپاؤ بھی ہار گئے، ایمل ولی بھی ہار گئے، تو اگر پرویز خٹک ہار گئے پختونخوا میں تو کون سی قیامت آئی؟ اب آتے ہیں اس طرف کے پرویز خٹک کی اہمیت۔ پرویز خٹک ایک پولیٹیکل ٹکٹیشین ہے، وہ بہت گہرائی کے ساتھ جو ممبران ہیں، الیکٹیبلز ہیں، اس سیاست کو یہ بہت ڈیپلی جانتے ہیں پختونخوا کے حوالے سے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس حلقے میں اس کینڈیڈیٹ کے پاس اتنا ووٹ بینک ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے پاس اتنا ہے، یعنی ان چیزوں کو، ان ڈائنامکس کو وہ بہت گہرائی جانتے ہیں۔ اچھا، اسمبلی کے اندر بھی جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ہمیشہ سے حکومتوں میں اس لیے اہم منصبوں پر رہے کہ ان معاملات کو جانتے ہیں۔ اب جب پرویز خٹک نے انٹری ماری ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، تو جو میرے انفارمیشن ہے تو اس پہ نواز شریف کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی تھی۔ جو لوگ اسے لے کر آئے تھے نا مشیر کی حیثیت سے، تو ان لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ بھی مشاورت کی ہوگی۔ جب نواز شریف نے بھی اوکے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عید کے بعد جو پروجیکٹ بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، توڑنے کے لیے، تو عید کے بعد اس کے امکانات واضح ہوتے جا رہے ہیں اور پھر بہت کچھ ہوگا۔ اس کے بعد، ابھی عید کے بعد کی بات کر رہے ہیں، میں عید کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اور پی ٹی آئی کے اپنے اندر، لیکن چلیں اس کا پھر فائدہ ہی ہوگا اوبویسلی، کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑی چل رہی ہے۔ دیکھیں ملیحہ، میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ عید کے بعد پختونخوا اسمبلی میں فارورڈ بلاک کا امکان ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ تو آپ بریک کر رہے ہیں خبر، اس کا مطلب ہے؟ بالکل، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ فارورڈ بلاک کا امکان ہے، اور یہ جو لوگ ہیں امکان ہے، میں امکانی طور پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی گزشتہ 10 دن کے دوران 3 اجلاس ہوئے ہیں ناراض ایم پی ایس کے۔ اب یہ ناراض کس سے؟
گنڈاپور سے تو وہ ناراض نہیں ہے، پھر وہ کس سے ناراض ہیں؟ مطلب ہے کہ وہ اپنے پارٹی قیادت سے ناراض ہے. اور ایک اور بات اب بہت سامنے آنے لگی ہے، وہ کارکن کہتے ہیں کہ بھئی یہ رہنما ہمیں روز روز یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان 100 سال جیل کاٹیں گے، عمران خان بڑے حشاش پشاش ہے، عمران خان ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ان کو کب رہا کروا رہے ہیں، کب ہمارے درمیان. تو ایک کانفلکٹ اور ایک دراڑ نمایاں ہونے لگی ہے. ایک طرف یہ اس کا امکان ہے کہ اسمبلی کے اندر فارورڈ بلاک سامنے آ سکتا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی جو اپر لیول پہ جو جماعت ہے مرکزی قائدین، ان میں سے بعض قائدین کے رویے پر شکوک و شبہات، ان کے رابطوں پر شکوک و شبہات ہو رہی ہیں. رابطوں پر کیا مطلب؟ کس کے ساتھ رابطے؟ کہ ان کے کچھ رابطے ہیں پی ٹی آئی مخالف قوتوں سے، سیاسی اور غیر سیاسی دونوں قوتوں سے. میں کہہ رہا ہوں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں قوتوں سے. ان کے بارے میں ایک تاثر ہے. اچھا، اگر یہ لوگ فرض کرے گئے، اگر وہ فارورڈ بلاک کا فلڈ آ گیا اور اس میں یہ مرکزی قائدین بھی شامل ہوئے، تو پھر پی ٹی آئی کو ڈینٹ ہوگی. ان لوگوں کے اپنے حلقوں میں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کے اپنے حلقوں میں ووٹ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ فارورڈ بلاک میں جانے کا امکان ہے، کچھ لوگ جمعیت العلماء اسلام کی طرف جا سکتے ہیں. جمعیت العلماء اسلام سے مجھے یاد آیا، مولانا صاحب کی بھی اہمیت تھوڑی زیادہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے ویسے آج کل. خیر تو ہے، تھوڑی سی نہیں، بہت بڑھ گئی ہے. ہاں وہی نا، مولانا پچھلے دنوں تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے اور اب ایک دم سے. مجھے ملیہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے جو مستقبل کے منظرنامے کی ہم نے بات کی نا، جو فیوچر سینیریو ہے، تو اس میں غالباً مولانا اس خلا کو مولانا کے ذریعے پر کرنے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن مولانا ساؤتھ میں تو مولانا کے اثرات بہت ہیں، لیکن ساؤتھ دہشت گردی کا شکار ہے. مولانا خود اپنے گاؤں نہیں جا سکتے، اپنے شہر ڈیرہ اسماعیل خان نہیں جا سکتے، تو پھر اس میں رنگ کیسے بھریں گے؟ پھر مولانا ایکٹیو کیسے ہوں گے؟ تو دو باتیں ہیں، یا تو جو بات ہم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، ہم تو صاف ہی ہے نا، ہم تو ڈائنامکس کو، حقائق کو دیکھیں گے بات. لیکن اگر ایسا ہونے کا امکان ہے، ہمارے انفارمیشن ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 1-1.5 مہینے میں دہشت گردی کا صفایا بھی کیا جا رہا ہے، مولانا کو فیلڈ فراہم کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی پختونخوا اور شمالی پختونخوا، یہاں پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا بڑا ووٹ بینک ہے، ان کے ایکٹیویٹیز بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کہیں دکھائی نہیں دیتی پورے پختونخوا اور فیوچر میں بھی نہیں دیتی. مولانا کی اہمیت کی آپ نے بات کی، تو مولانا کی اہمیت کا اندازہ آپ چند میں مطلب ہم انڈیکیشنز کو دیکھتے ہیں. جو چیف سیکرٹری آئے خیبر پختونخوا کے، ان کے حوالے سے بہت سے تنازعات ہیں، بہت سے الزامات بھی ہیں. ناممکن تھا، وہ مولانا خاندان کے بہت قریب ہیں، اور بعض ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو علی امین گنڈاپور لے کر نہیں آئے. گنڈاپور اتنے طاقتور نہیں تھے، ورنہ انہوں نے تو پہلے اٹیمپٹ کیا تھا. کہتے ہیں یہ اس معاہدے کا حصہ تھا جو مولانا اور مقتدر قوتوں کے درمیان ہو رہا ہے. اس میں شہاب علی شاہ کو چیف سیکرٹری بنا دیا گیا. اسی پروجیکٹ کے اندر پرویز خٹک مولانا سے ملے. اس کے 2 دن بعد پرویز خٹک نے حلف مشیر کی حیثیت سے لیا. تو یہ جو معاملات جس سمت میں بڑھ رہے ہیں نا، تو مولانا کی اچھا، جب یہاں پہ کانفرنس ہوئی محمود اچکزئی کی، تو اس میں بہت سخت رویہ پی ٹی آئی کے خلاف کامران مرتضیٰ جو سینیٹر جمعیت العلماء اسلام کے، انہوں نے اپنایا. تو یہ تمام انڈیکیشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے قریب جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے دور ہو رہے ہیں. لیکن پچھلے دنوں جب ان کا پی ٹی آئی سے تعلقات تھوڑے زیادہ ہو رہے تھے تو وہ بھی تو سب کے سامنے ہی تھا نا. دیکھیں مولانا کھیلتے کچھ اس طرح ہیں کہ وہ بہت سارے کورٹس میں کھیلتے ہیں. آپ نے ابھی کہا نا کہ خلا کو پورا کرنے کے لیے، خلا کو پر کرنے کے لیے ایکچولی مولانا کو یوز کیا جا رہا ہے. تو وہ کون یوز کر رہا ہے پھر ان کو؟ وہی لوگ کریں گے جو لوگ پی ٹی آئی کو
ختم کریں گے یا اس کو پیچھے دھکیل رہے. لیکن پی ٹی آئی والے بھی تو ان کو یوز کرنے کی کوشش, مطلب ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں نا آن دی ادر ہینڈ مولانا کو. ہاں لیکن مولانا تو اپنے فائدے کو, اس کو پی ٹی آئی سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ مولانا کے یعنی وہ بھی اپنا فائدہ دیکھیں گے پہلے. مولانا کو تو مولانا کی تو سیاست ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. مولانا اگر پی ٹی آئی کے قریب جائیں بھی تو ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو فائدہ پی ٹی آئی مخالف قوتوں کے قریب جانے میں ہے کہ ان کی سیاست بھی زندہ ہو جائے گی, ان کے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. وہ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ ابھی ان کا دور چل رہا ہے تو وہ تو پھر انہی کے ساتھ جانے میں ہی فائدہ ہوگا نا. تو ٹیکنیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنیکلی وہ عمران مخالف قوتوں کے ساتھ جائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. عمران خان کے ساتھ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ ٹیکنیکلی وہ بات یہی ہے کہ ان کے ساتھ جائیں گے تو ہی فائدہ ہوگا اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں زبردست. تو آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ہم لوگ پوڈ کاسٹ میں پھر خبریں چیک کریں گے کہ کیا آتی ہیں. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.